کے دل میں اتر چکا تھا۔ اس زمانے میں حضرت خدیجہ وہ ایک ایسی خاتون تھی جو انتہائی امیر کبیر تھی، مال و دولت کی ان کی بڑی شہرت تھی۔ ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ یہ آدمی انتہائی امانت دار ہے، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے یا اپنے چچا زاد کے واسطے سے آپ کو پیغام بھیجا کہ میں کوئی سامان تجارت بھجوانا چاہتی ہوں کسی ملک، اگر اس دفعہ آپ جائیں اور اس کو فروخت کر کے آئیں اور نفع لائیں تو میں آپ کو بہت زیادہ اس میں حصہ دوں گی۔ حضور علیہ السلام اس شرط پہ راضی ہو گئے اور میسرہ کے ساتھ چل پڑے۔ میسرہ اس سفر کے دوران حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوا۔ آپ ابھی نبی نہیں بنے، ابھی جوانی کی عمر ہے۔ میسرہ نے اس سفر میں کچھ عجیب چیزیں دیکھیں جن کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ میسرہ کہتا ہے کہ مجھے اس آدمی کے چلنے نے اور اس کے کردار نے بھی بہت متاثر کیا۔ سفر کے دوران ان کا جو لب و لہجہ تھا، جو میرے ساتھ رویہ تھا، کیونکہ وہ تو خادم اور غلام تھے، اس کے ساتھ جو رویہ تھا وہ اتنا مناسب اور اتنا بہترین تھا کہ میسرہ خود بخود متاثر ہوتا رہا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ جب کبھی دھوپ اور گرمی شدید ہوتی تھی تو میں یہ دیکھ کے حیران ہوتا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہوتا وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا۔ جہاں جہاں حضور جاتے تھے بادل کا ٹکڑا اس طرف چلتا رہتا تھا، اور پورے سفر میں اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے محفوظ رکھا۔ کہتا ہے کہ جب یہ سوتے تھے تو میں ان کے سونے پر غور کرتا تو اس وقت بھی مجھے دیکھ کے حیرانی ہوتی کہ اکثر ہم آرام کرنے کے لیے کسی درخت کا سہارا لیتے تھے جس کے پتے خوب ہوں، جھاڑی نما ہو۔ حضور علیہ السلام چھاؤں میں سو جاتے تھے، لیکن چونکہ سورج کا رخ بدلتا ہے اور سورج کے رخ بدلنے سے دھوپ نے لازماً آنا ہوتا ہے، تو جو ہی سورج کی دھوپ آپ کی طرف آتی درخت نیچے ہو کر حضور پہ سایہ کر لیتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کا مزاج اتنا بلند اور عالی تھا کہ جو چیز آپ بیچتے تھے لوگ خود آپ کو اس سے بڑھ کر نفع دینے کو تیار تھے۔ اس سفر کے دوران اسی طرح کا ایک راہب جو میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا وہ بھی اس کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس راہب کا نام نستورہ تھا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے قافلے کے ساتھ ایک جگہ پہ تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کتاب لے کر آیا اور وہ کتاب کے ورقے کھول کھول کے حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا تھا، پھر وہ کچھ ورقے پلٹا کے پھر دیکھتا تھا۔ کبھی کتاب کو شروع سے دیکھتا ہے، کبھی درمیان سے دیکھتا ہے، کبھی آخر سے دیکھتا ہے۔ ایک طرف اس کی نظر کتاب پہ ہوتی، ایک طرف حضور علیہ السلام پہ ہوتی۔ تو اس کے اس حرکت سے کچھ لوگوں کو شبہ ہوا کہ شاید یہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کی طرف کوئی لوگ آگے گئے جس سے وہ بھاگا، کچھ دور جا کے ایک جگہ وہ بیٹھا اور پھر اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، در حقیقت
اس قافلے نے یہاں سے گزرنا تھا، ہماری کتابوں میں لکھا تھا، اور یہ جو نوجوان تمہیں نظر آ رہا ہے میرے علم اور میری کتاب کے مطابق یہی وہ ہے جسے اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس پر وہ قافلہ کچھ مطمئن بھی ہوا اور حضور علیہ السلام کی